بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لے ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان۔ آج 19 رجب المرجب 1442 ہجری ہے اور آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ نیاز امام جعفر صادق کے متعلق کچھ معلومات شیئر کرنا چاہوں گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی داؤد رکی کی زوجہ رباب کہتی ہیں کہ میں نے حلوہ لیا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس وقت امام علیہ السلام کھانا کھا رہے تھے۔ میں نے حلوہ سامنے رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام اپنے اصحاب کو لقمہ پیش کر رہے تھے۔ اس وقت میں نے سنا کہ آپ علیہ السلام فرما رہے تھے، جو کسی مومن کو میٹھا لقمہ پیش کرے تو پروردگار عالم اس سے روز قیامت کے دن کی کڑواہٹ کو ہٹا دے گا۔ جو کسی مومن کو میٹھا لقمہ پیش کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی کڑواہٹ کو ہٹا دے گا۔ نظر و نیاز میں چند احتیاطیں۔ نظر و نیاز میں چند احتیاط لازم ہے۔ سب سے پہلی احتیاط جو کرنی چاہیے کہ اس موقع پر غیر معتبر قصے اور کہانیوں کی بجائے معتبر کتابوں سے سیرت معصومین علیہم السلام اور اقوال معصومین علیہم السلام، سبق آموز واقعات و معجزات اور اقوال معصومین علیہم السلام پڑھے جائیں۔ ان تقاریب کو ہر لحاظ سے حرام، نامحرموں کے اختلاط یعنی مکسڈ گیدرنگ سے بچایا جائے۔ نمود و نمائش کی نیت سے نظر نیاز کا اہتمام نہیں ہونا چاہیے اور مکمل اخلاص کے ساتھ اسے انجام دینا چاہیے۔ نظر نیاز کو اس نیت سے انجام نہ دیں کہ رجب کی مخصوص تاریخوں میں اسے کرنے کا حکم امام علیہ السلام نے دیا ہے۔ خواتین نامحرموں کے سامنے میک اپ یا بے حجاب آنے سے گریز کریں۔ نامحرموں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے سے بھی گریز کیا جائے۔ بزرگوں کو نامحرموں کے سروں پر ہاتھ پھیرنے سے روکا جائے۔ بہتر ہے کہ مہمانوں سے کچھ تلاوت قرآن یا مختصر سی دعا اور زیارات پڑھانے کا اہتمام کیا جائے تاکہ اس تقریب کو مزید بابرکت بنایا جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ کھانوں کو ضائع ہونے سے بچانے کا بھی انتظام کیا جائے۔ اور اسی سلسلے میں محترم شیخ تقی ہاشمی صاحب کی ایک تحریر میری نظروں سے گزری، میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ اسے شیئر کروں۔ محترم کہتے ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ بندہ حقیر نے جب سے ہوش سنبھالا اور کسی کے گھر کونڈے نصیب ہوئے تو کوئی کونڈا یعنی مٹی کا برتن دیکھنے کو نہیں ملا، نہ ہی فقط سوا سیر حلوہ دیکھنے کو ملا۔ برتن بھی پلاسٹک اور سٹیل وغیرہ کے نظر آئے اور حلوہ بھی نظر آیا تو سوا سیر سے زیادہ، اور اس کے ساتھ دیگر چیزیں تو بہت ہی زیادہ۔ اور آج تک بندہ حقیر نے کسی رسم کونڈا پر لکڑہارے کی کہانی بھی نہیں سنی، بس دوسروں سے سنا ہے کہ کچھ مومنین ایسی ویسی کہانی پڑھتے ہیں۔ بہرحال جب پاکستان میں تھا تو کنڈوں کی رسم پر کہانی کبھی نہ سنی تھی، اور اسی طرح جب سے نجف اشرف آیا ہوں کسی ہندوستانی دوست یا پاکستانی دوست کے ہاں بھی کنڈوں کی نیاز پر ایسی کہانی نہیں سنی۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کنڈے کی جو شرائط اور حالات بیان کیے جاتے ہیں، بندہ پریکٹیکل آج تک اس کا مشاہدہ نہیں کر سکا، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بندے کی اس رسم کے بارے میں معلومات کتنی شاندار ہیں۔ بہرحال ہم اس مختصر موضوع میں نیاز کی رسم کے بارے میں جو سنا ہے، اسی سنی سنائی معلومات کے مطابق گفتگو کریں گے کہ آیا فقہ میں ایسی رسم عبادت ہے یا حرام ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس کنڈوں کی رسم کو ہم نے بچپن سے آج تک نجف اشرف میں پاک و ہند کے مومنین کے ہاں دیکھا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شرط یا کسی قسم کی کوئی
یا کسی قسم کی کوئی جھوٹی کہانی وغیرہ کا وجود ہی نہیں۔ لہٰذا جو کنڈے مجھے نصیب رہے بچپن سے آج تک، اس میں حرام ہونے یا بدعت ہونے کی کوئی بات نظر نہیں آئی، بلکہ مکمل دعا و حدیثوں کے ساتھ بلکہ مکمل دعا اور حدیث قصہ وغیرہ کا ماحول دیکھنے کو ملا۔ اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ مومنین کو کھانا کھلانا یا کچھ بھی کھلانا بہت بڑی عبادت ہے، اور اس بارے میں کتنی زیادہ روایات ہمارے ہاں معصومین علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں کہ جن کو بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہت سی ایسی باتیں ہیں اس رسم کے بارے میں سننے کو ملتی ہیں کہ جو حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی، اور یہ ان مومنین کی جہالت ہو سکتی ہے کہ جس پر ان کا آگاہ کرنا ضروری ہے۔ کنڈوں کی نیاز کا حکم امام جعفر صادق علیہ السلام نے دیا ہے۔ کنڈوں کی نیاز فقط مٹی کے برتنوں میں ہی پکائی جائے گی، ورنہ یہ نیاز قبول نہیں ہوگی۔ یہ نیاز فقط 22 رجب المرجب کو، وہ بھی نماز فجر کے فوراً بعد دینا ضروری ہے، ورنہ یہ قبول ہی نہیں ہوگی۔ کنڈوں کی یہ نیاز کرنا فرض ہے، اور جو نہ کرے وہ گناہ گار ہے، اور اس پر دلیل لکڑہارے کی کہانی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے دوستوں سے بہت کچھ سنا، سوشل میڈیا پر بھی پڑھا، لیکن بنیادی طور پر 4 باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اس نیاز کو رسم بدعت یعنی حرام کہہ رہے ہیں کچھ لوگ سوشل میڈیا پر۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ان نظریات کی وجہ سے کنڈوں کی رسم یعنی مومنین کو کھانا کھلانا جو ایک عبادت ہے اور مستحب کام ہے، وہ حرام یا بدعت بن جاتا ہے؟ جواب، یہ کام یعنی مومنین کو کھلانا حرام اور بدعت نہیں بنتا، بلکہ مذکورہ 4 نظریات کی حقیقت جاننے کے بعد انہیں ماننا اور ان پر عقیدہ رکھنا حرام اور بدعت کا کام کرتا ہے۔ یعنی کھانا کھلانا یا کچھ بھی کسی مومن کو کھلانا ایک عبادت ہی رہتا ہے، لیکن اس کو واجب سمجھنا یا یہ سمجھنا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ حکم ہے، یہ والے عقیدے اس وقت بدعت اور حرام بن جاتے ہیں کہ جب انسان حقیقت سے آگاہ ہونے کے بعد بھی جان بوجھ کر اپنی ذاتی خواہش پر ایسا عقیدہ رکھے۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ چونکہ مومنین کو کچھ کھلانا ثواب کا کام ہے، اور اس پر کچھ لوگ جاہلانہ عقیدے بنائے بیٹھے ہیں، تو ان کی جہالت کو دور کیا جائے، نہ کہ ایک ثواب سے بھرپور رسم اور کام کو ہی ختم کرنے کی تحریک چلا دی جائے۔ ہمارے فقہ میں بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جو ثواب کا کام ہے، لیکن مومنین ان کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو کیا اب آپ ان سب ثواب والے کاموں کو بدعت اور حرام کہہ کر انہیں ختم کرنے کی بات کریں گے، یا کہیں گے کہ ان ثواب والے کاموں کے متعلق مومنین کی جہالت کو ختم کیا جائے اور انہیں آگاہ کیا جائے؟ جیسا کہ چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ بات مزید واضح کر سکوں۔ وضو کے دوران دوسری دفعہ دھونا مستحب ہے مشہور فقہا کے نزدیک، لیکن بہت سارے مومنین اسے فرض سمجھتے ہیں، تو کیا اس مستحب کام کو ہی بدعت کہہ دیں؟ چونکہ مومنین اس کے بارے میں غلط عقیدہ رکھے ہوئے ہیں۔ وضو کے دوران ناک میں پانی ڈالنا یا کلی کرنا مستحب ثابت نہیں ہے موجودہ اکثر فقہا کے مطابق، لیکن بہت سارے مومنین اسے مستحب سمجھتے ہیں، تو کیا ناک میں پانی ڈالنے اور کلی کرنے کو ہم بدعت کہیں گے؟ مومنین کو آگاہ کریں کہ آپ مستحب کی نیت کی بجائے قصد رجا سے انجام دیں۔ نماز کے رکوع و سجود میں درود پڑھنا، قنوت پڑھنا، نماز کے تیسرے سلام کے بعد رحمت اللہ وبرکاتہ پڑھنا، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، یہ سب مستحب کام ہیں، واجب نہیں ہیں، لیکن بہت سارے مومنین اسے واجب سمجھتے ہیں۔ تو کیا یہ سب کام بدعت اور حرام ہو جائیں گے؟ چونکہ مومنین ان کے بارے میں غلط عقیدہ رکھے ہوئے ہیں، کیا ان سب مستحب کاموں کو ختم کر دیا جائے یا مومنین کو آگاہ کیا جائے کہ یہ واجب نہیں ہے، لہٰذا مستحب کی نیت سے یا قربت متعلقہ کی نیت سے انجام دیے جائے؟ میت پر تلقین پڑھنا مستحب ہے، لیکن بہت سارے مومنین اسے واجب سمجھتے ہیں، تو کیا میت پر تلقین پڑھنے کو بدعت اور حرام قرار دیا جائے گا، یا انہیں آگاہ کیا جائے گا کہ یہ تلقین واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے،
لہٰذا تم مستحب کی نیت سے انجام دو۔ اور اسی طرح کی سینکڑوں مثالیں باب وضو و نماز سے لے کر باب میراث تک موجود ہیں کہ کتنے ہی ایسے مباح یا مستحب کام ہیں کہ جن کے بارے میں مومنین غلط عقیدہ رکھے بیٹھے ہیں، تو کیا سب کام بدعت بن جائیں گے اور ہم ان کی مخالفت شروع کر دیں، یا پھر مومنین کو آگاہ کریں اور ان کے غلط عقیدوں اور غلط فہمیوں کو ختم کر دیں؟ اور اسی میں یہی 22 رجب کنڈوں کی نیاز بھی شامل ہے۔ 22 رجب یا کسی بھی دن مومنین کو کھانا کھلانا ایک عبادت اور ثواب کا کام ہے، لیکن بہت سارے مومنین اسے واجب اور فرض جانتے ہیں، تو کیا یہ ثواب کا کام بدعت ہو جائے گا، یا فقط ان مومنین کی جہالت اور غلط عقیدے کو ختم کیا جائے اور انہیں آگاہ کیا جائے کہ یہ فرض نہیں ہے بلکہ ایک مستحب کام ہے اور عبادت ہے؟ یا مومنین مخصوص 22 رجب کی نیاز کو امام جعفر صادق علیہ السلام کا حکم سمجھتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے ایسا کرنے کا حکم دیا، تو کیا ان کے ایسا سمجھنے سے یہ ثواب کا کام گناہ اور بدعت بن جائے گا اور ہم اس کو بدعت اور حرام کہہ کر مخالفت کرنا شروع کر دیں؟ یا پھر ان مومنین کو سمجھائیں اور بتائیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایسی نیاز کرنے کا حکم نہیں دیا، ان کا ایسا کوئی فرمان نہیں ہے، لہٰذا آپ ذاتی خواہش اور ذاتی رائے پر ایسا نہ کہیں، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ مومنین کو کچھ کھلانا جو کہ باعث ثواب ہے، لہٰذا ایک ثواب کے کام پر نظر مان سکتے ہیں اور اس کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے ہدیہ بھی کر سکتے ہیں کہ جس سے اس ثواب کے کام کے درجات بہت بلند ہو جائیں گے۔ خلاصہ عرض کروں کہ کنڈوں کی رسم میں چونکہ مومنین کو کچھ کھلایا جاتا ہے اور مومن کو کھانا کھلانا ایک عبادت اور ثواب کا کام ہے، لہٰذا یہ رسم بھی ثواب اور عبادت ہے، لیکن اس کے بارے میں جو غلط عقیدے اور جاہلانہ تصورات بنائے گئے ہیں انہیں ختم کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ایک ثواب سے بھرپور عبادت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کوئی بھی شخص ثواب سے بھرپور رسم کو ختم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، لہٰذا ضروری ہے کہ ثواب سے بھرپور کاموں کی اصلاح کی جائے اور اس کے بارے میں جو غلط عقیدے رکھے جاتے ہیں ان کی اصلاح کی جائے، بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے ہاں بہت ساری عبادتوں کے بارے میں ایسے غلط عقیدے اور غلط تصورات موجود ہیں، تو ان کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ان عبادتوں کو بدعت اور حرام کہہ دیا جائے اور ختم کر دیا جائے، بلکہ عبادت ہی رہتی ہے اور اس کے بارے میں غلط عقیدے اور غلط تصور کو ختم کیا جاتا ہے۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ ہم سب مومنین و مومنات کو اپنے اختلافی معاملات خوش اسلوبی سے حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اتفاق و اتحاد کو مزید پختہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔